السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج 9 جون کو وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا، اور اس وفاقی بجٹ کو پیش کرنے میں ان کو کچھ زیادہ پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ اپوزیشن کافی کمزور تھی۔ ان کے تھوڑے سے شور غاغا کے بعد سینٹ میں انہوں نے اس اجلاس کو انہوں نے بجٹ پیش کیا، اور انہوں نے بجٹ جو پیش کیا ہے اس بجٹ کے حساب سے تو بہت بہترین بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی ماہرین سے بات ہوئی ہماری، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ موجودہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ جو ہے وہ مشکل حالات میں ایک بہتر بجٹ ہے، کہ 116 کھرب روپے کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ جو اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ مجموعی جو بجٹ جو ہے 144 کھرب 60 ارب روپے مختص کیے گئے، جس میں کہ خسارہ جو ہے وہ تقریباً 50 کھرب 73 روپے کا ہے۔ تو اتنا برا بجٹ نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو انہوں نے مختلف اعلانات کیے ہیں، مختلف چیزوں پہ جو انہوں نے ڈیوٹیز میں اضافہ کیا، کچھ چیزوں پہ جو انہوں نے ترقیات پہ جو انہوں نے 1200 ارب روپے سے زائد کے جو انہوں نے رقم مختص کیے، تو بہت ساری باتیں یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہیں کہ یہ رقم آئے گی کہاں سے، جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی تک جو ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے فائنینسنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب یہ فائنینسنگ نہیں ہوگی تو مزید جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ دوسری بات یہ کہ 200 ارب روپے جو ریونیو پہ جو کمی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس دفعہ اے بی آر کے لیے جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 9004 ارب روپے کے قریب ہے، جو کہ 9002 ارب روپے پہ بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے، اور یہ 9002 ارب روپے بھی مالی سال 2023-24 میں کس طرح ریکور ہوں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف اقدامات ہیں کہ ٹیکسز میں جو اضافہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے چیزوں پہ جو کہ امپورٹڈ چیزیں ہیں ان پہ ٹیکسز بڑھانے کی بات ہوئی ہے، ٹیکسٹائل پہ اور لیدر کی جو برآمدات ہیں اس پہ 12% کے سیسٹس کو بڑھا کے 15% کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ریمیٹنس کے حوالے سے خاص طور پہ جو انہوں نے تارکین وطن کو جو ایک آفر پیش کی ہے کہ $50,000 سے زائد ملک بھیجنے پر انہیں ایک مخصوص کارڈ، ڈائمنڈ کارڈ جو ہے ایشو کیا جائے گا، جس کے ذریعے کہ وہ مختلف قسم کے مراعات اور سہولیات حاصل کر سکیں گے، ایئرپورٹ سے لے کر اپنے گھر تک، اور اس کے علاوہ جتنے دن تک بھی پاکستان رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی ان کی مصروفیات رہیں گی ان پہ ان کو بہت زیادہ سہولیات ملیں گی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ تارکین وطن کو ایک اپرچونٹی ملے گی، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ 1000 سی سی کی کار تک میں جو کیپنگ تھی وہ اس میں سیسٹس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور 1300 سی سی کار تک اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ 1300 سی سی کی کار تک جو ہے وہ اس کی جو کیپنگ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو موٹر انڈسٹریز ہیں پاکستان کے اندر مینوفیکچر، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ 1000 سی سی کی گاڑی تک جو بھی ٹیکسز ہیں اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ان کی انڈسٹری تباہال ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کر سکے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ایک طویل بجٹ ہے، یقینی طور پہ اس میں مختلف جو عدد و شمار ہیں وہ عدد و شمار جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلے ہم اپنے ان مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں جو کہ آج میرے اس پروگرام میں موجود ہوں، جنہیں جس پروگرام کو زینت بخشا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں آج جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ شرجیل گوپلانی صاحب کو آج ہم نے لیا ہے، اس ویسے تو ان کے بہت سارے تعارف ہے، لیکن آج ہم نے ان کو لیا ہے آل پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن سے۔ صحیح ہے نا سر؟ ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم ان سے وفاقی بجٹ پہ، چونکہ آل پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، تو ان سے اس پہ بات کریں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمد کاشف ساربرانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں آل تاجران سندھ اتحاد کے۔ تھینک یو کاشف صاحب۔ یہ دونوں حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تیسرے مہمان بھی آنا ہے، لیکن ان کو کچھ دیر ہو رہی ہے، جیسے ہی وہ جوائن کریں گے ہم ان سے بھی آپ کا تعارف کروا دیں گے۔ تو ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے مالی سال 2023-24 کا مجموعی حجم 144 کھرب 60 ارب روپے کے بجٹ کا اعلان کیا ہے۔ بجٹ خسارہ 75 کھرب 73 ارب روپے کا ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ خسارہ 75 کھرب 73 ارب روپے کا ہوگا۔ وفاقی بجٹ کی خاص نکات میں شرح نمو 3.5%، افراط زر کی شرح 21% تک رہے گی۔ بجٹ خسارہ 6.54% اور پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا
0.4% होगा। अगले माली साल के लिए बरामदात का हदफ $30 अरब जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब है। अगले माली साल FBR महासिल तखमीना 9,200 अरब का है, जिसमें वसूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात 2,963 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 6,887 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए है, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। अगले बरस PSDP के लिए 950 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्काती बजट 1150 अरब रुपए का होगा। मुल्क की दफा के लिए 1804 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। पेंशन की मद में 761 रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबेजात के लिए 1074 अरब रुपए की रकम सब्सिडी की मद में रखी गई है। पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी पूरा करने के लिए पेंशन फंड कायम किया जाएगा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की सहूलियात में इजाफा होगा। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर 1.25% कम करके 1% कर दिया गया है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मकामी तौर पर तैयार होने वाले फिलामेंट यार्न पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को 20% से कम करके 11% किया जा रहा है। तहसीलात ज़र हमारी बरामदात के 90% के बराबर हैं। गैर मुल्की पाकिस्तानी की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए गैर मनक़ूला जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने पर मौजूदा फाइनल टैक्स 2% खत्म किया जा रहा है। तारिकीन वतन को $50,000 से ज्यादा रेमिटेंस भेजने वालों को मखसूस डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलत के लिए तरक्काती बजट में 161 अरब रुपए रखे गए हैं। सोशल सेक्टर के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जिन सर्विसेज पे कंसेशनरी टैक्स आयद होता है उनकी शरह में भी 1% इजाफा होगा। अमीरों पर मजीद सुपर टैक्स आयद होने की तजवीज़ है। कमर्शियल बरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.50% इजाफे की तजवीज़ है। 50,000 रुपए से जायद के कैश निकलवाने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST की शरह 12% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। मौजूदा बजट में 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग खत्म की जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज का बजट। इसके चीदा तो रुकानात थे जो कि हमने आपको रिपोर्ट की सूरत में आपको दिखाई है। इन्हीं पे हम बहस करेंगे और मज़ीद हम देखेंगे हमारे मेहमान क्या इस बजट पे उनके अपने क्या तासुरात हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूँगा मैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपने प्रोग्राम को तसल्सल के साथ जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नज़ीर प्रोग्राम दरअसल में हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक एक ही है, ये माली साल 2023-24 का बजट, और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ, इंट्रो में भी आपको रिपोर्ट भी दिखा दी। अब शजीर गुपलानी साहब चलते हैं। शजीर गुपलानी साहब, क्या सूरत हाल है आज के बजट का, क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बजट तो हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इनको इस बजट में कुछ कमी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कमी नहीं की। कैसे करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे तो मतलब नहीं। देखिए, आप ये IMF से निकलना चाहिए था। इस वक्त IMF ने तो कोई कमिटमेंट तो नहीं किया। आप पिछले इनको 9 महीने से जो लॉलीपॉप दे रहा है IMF, और आज भी IMF जो है 30 जून तक आपके पास आखिरी डेट है। 30 जून से पहले तक आपके मुआहदे हो सकते हैं। देखिए, हम तो नहीं समझते कि इस वक्त उनका मुआहदा हो सकता है। इस वक्त तो उनको IMF से हट के बजट देना चाहिए था। इस वक्त इनका अपना इलेक्शन ईयर तो अपनी जगह है। इस वक्त जो मार्केट्स में जो कसाद बाजारी है, जो इस वक्त मंदी है, जो इस वक्त मैशियत आपकी बैठी हुई है, इसको उठाने के लिए कोई इंसेंटिव्स उठाते ना। अब जो आज इन्होंने बजट दिया है, 1% विद होल्डिंग टैक्स अगर इन्होंने बढ़ा दिया, या 0.6% जो है इन्होंने जो है नॉन फाइलर्स के ऊपर, फाइलर्स का भी ये क्लियर नहीं, लेकिन नॉन फाइलर्स के ऊपर तो उन्होंने डाल दिया ना। आप नॉन फाइलर्स जो है वो अब कैश पे ट्रेडिंग होगी, वो बैंक से पीछे हटेगा। फिर वैसे ही आपका बैंक जो है उससे सरमाया बाहर निकल, कैश फ्लो में कमी आ जाएगी। बिल्कुल, कैश फ्लो में कमी, बैंक का सारा सर्कल रुकेगा। फिर आपने 5% टैक्स लगा दिया है प्लास्टिक मनी पे। दुनिया प्लास्टिक मनी की तरफ जा रही है, लोगों को रागिब कर रहे हैं प्लास्टिक मनी की तरफ। आपने उस पर लगा दिया कि आप क्या चाह रहे हैं कि लोग कैश पे ही काम करें। आप जो है बैंकिंग से लोगों को निकालना चाह रहे हैं। इस वक्त जो बजट आपका नजर आ रहा है वो मैशियत दोस्त तो नहीं है, किसी तरीके से भी नहीं है। अगर आप इंपोर्ट के ऊपर जो है 0.5% की बात कर रहे हैं कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप विद होल्डिंग टैक्स 1% यहाँ बढ़ा रहे हैं। इसमें एक का चीज़ भी है कि इसमें ये, चूंकि हम IMF का इसको बजट कहते हैं, तो इसमें आपने ये देखा होगा, वो कहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स पे हमने जो ड्यूटीज़ लगाई हैं, तो आपके जो इतनी ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेड होंगी,
تو یہ ڈاکومنٹڈ کا جو ہے یہ آئی ایم ایف کی جانب سے زیادہ پریشر ہے کہ ڈاکومنٹڈ کریں. بھائی آپ کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے اکنامی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو تجاویز دی تھی نا, اس کے لیے آپ کو ریلیکسیشن دینا چاہیے تھا ڈاکومنٹڈ میں لانے کے لیے, نہ کہ آپ کو لوگوں کو بھگانا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیں نا, کوئی 0.6% جہاں پہ لاکھ پہ 600 روپے جس نے دینے ہیں وہ تو نہیں جائے گا بینک میں, وہ تو سیدھی سی بات ہے, وہ کیش ٹرانزیکشن ہوگی. اس میں جو لوگ ڈاکومنٹڈ ہیں, جو ٹیکسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں. جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ ویسے ہی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو یہاں ریلیکسیشن دینی چاہیے تھی کہ نان فائلر جو ہے وہ بینک میں پیسہ رکھے, آپ کے پاس جو ہے کم از کم بینک کے پاس وہ پیسہ تو ٹرن اوور ہوگا. لوگ جو ہے کیش جو ہے ہینڈلنگ سے پیچھے ہٹیں گے, آپ کا جو ہے بینک کے تھرو کریں گے, چاہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرتے, چاہے وہ آپ کا جو ہے اپنا پلاسٹک منی یوز کرتا. پلاسٹک منی کو آپ نے 0.5% اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, 5% کر دیا, 1% کو آپ 4%, یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے. پلاسٹک منی بھی اس میں لگا رہے ہیں کہ اب اچھے سے کریڈٹ کارڈ ہے. جی بالکل. اب کریڈٹ کارڈ جو ہے لازمی سب آتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, عموماً لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں, ہر آدمی استعمال نہیں کرتا. تو اس لیے وہ انہوں نے ایک جو ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کلاس کو جو ہے ہٹ کیا ہے انہوں نے. دیکھیں دنیا میں پلاسٹک منی جو ہے نا وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی ریچ میں آ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ٹیکسز اور ان چیزوں کو کم کر کے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ سرمایہ داروں اور سرمایہ کاروں کے پاس ہی رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس پلاسٹک منی کو عام عوام تک لے جانا نہیں دینا چاہ رہے. آپ بینکنگ کا سرکل جو ہے, جو چینل ہے, وہ جو ہے اپر کلاس کے پاس ہی رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ نیچے والوں کو جو ہے اس میں سرکل سسٹم میں نہیں لانا چاہ رہے. مطلب ڈاکیومنٹڈ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ڈاکیومنٹڈ ہوں گے نا. آپ خود ہی نہیں چاہ رہے کہ لوگ ڈاکیومنٹڈ ہوں. آج آپ دیکھیں گے یہ بجٹ ہماری سمجھ سے بالا تھا. ہم نے ان کو ایڈوائز دی تھی کہ آپ 0.5% ٹرن اوور ٹیکس لگا لیں, ٹوٹل آپ 0.5% لگا لیں ٹرن اوور ٹیکس, اور سب کو ہم لے کر آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں. لیکن یہ فائنل ٹیکس ہوگا. اس کے لیے ڈیوائس کے لیے بھی ہم نے ان کو تجویز دی تھی کہ آپ ڈیوائس جو ہے جس طرح کریڈٹ کارڈ کی ڈیوائس ہے, اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگلا اپنا بل فائل کرے اور وہ 0.5% جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اس کو آپ نے کوارٹرلی لینا چاہتے ہیں. آپ ٹرن اوور کی بات کریں گے, ٹوٹل ٹرن اوور پہ, ٹوٹل ٹرن اوور پہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو آپ کو لانا ہے نا. بالکل لانا. تو آپ اس کو لے آتے, آپ ایک دفعہ ڈاکیومنٹڈ تو ہونے دیں لوگوں کو. تو میری سمجھ میں نہیں آئے گی فائلر اور نان فائلر کی جو اصطلاح ہے یہ پورے دنیا میں صرف پاکستان میں استعمال ہوتی ہے. اس لیے کہ جو نان فائلر ہے وہ بھی تو انڈائریکٹ فائلر ہی ہے نا یار. وہ بجلی کے بل میں ٹیکس دے رہا ہے, پیٹرول پہ ٹیکس دے رہا ہے, ساری چیزوں پر ٹیکس دے رہا ہے. آپ دیکھیں کون شخص ایسا ہے جو جی ایس ٹی نہیں دیتا؟ ہر آدمی دے رہا ہے. دیکھیں آپ کا جو امپورٹ ہوتا ہے ایڈوانس آپ نے جی ایس ٹی لے لیا, آپ کی مینوفیکچرنگ پہ آپ نے ایڈوانس میں لے لیا جی ایس ٹی. ہر بندہ تو فائلر ہے. کوئی ایسی آپ صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے پریشرائز کر کے. بچہ اگر آئس کریم خریدتا ہے وہ بھی فائلر ہو گیا, وہی فائلر. آپ کو صرف اس مسئلہ یہ کہ وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہا, ریٹرن فائل نہیں کر رہا تو وہ اس میں آپ کی غلطیاں ہیں. آپ کی غلطیاں ہیں کہ آپ کا پیچیدہ نظام ہے. بالکل. جی کاشف صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور سے تعلق ہے, تو آپ کے مطلب سے جتنا اب تک سمجھ میں آیا, اس لیے کہ مطلب مستقبل طور پر جو بجٹ ہے وہ کل سمجھ میں آئے گا جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوگی. جی سب سے پہلے بلال بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا. تھینک یو. بلال بھائی یہ سمجھ سے بالاتر ہے ہمارے کہ جس طریقے سے بجٹ پیش کیا گیا, جو ہمیں امیدیں تھیں, مطلب یہ سمجھ سے دیکھیں آپ پہلے دیکھیں بینک جو ہے جو امپورٹ ہے وہ رکا ہوا ہے, اس لیے ڈالر نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں. پہلے ہم اتنے پریشان ہیں, اتنے ہمارے اوپر ڈیمیجز لگ رہے ہیں, اتنے لوگ پریشان ہیں, امپورٹ بھی کریں تو ہم کیسے کریں, اور جو کر چکے ہیں اس پہ ڈیمیجز وہ ہم سے لے رہے ہیں. پر ڈے 20,000 سے لے کے لاکھوں روپے تک ہم پے کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہم کیسے پے کریں گے, کس طریقے سے؟ ان کو تو بلکہ بجٹ میں آسانی پیدا کرنی چاہیے تھی کہ جو لوگ جو ہے مطلب ٹیکسز نہیں پے کر رہے یا جو جی ایس ٹی نہیں دے رہے وہ اس میں آ جائیں ٹیکس نیٹ کے اندر. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ 6%, ابھی دیکھیں پھر وہ کیش پہ انہوں نے لگا دیا بینک پہ 0.6%. اب وہ بینک کے حالات ویسے اتنے خراب ہیں, یہ تو بہت زیادہ نقصان ہے. تاجر ویسے برادروں کے لیے زیادہ نقصان ہوگا. یہ ہم دیکھیں ویسے بیچانی کے مطلب ہم بیچینی میں تھے نا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ بجٹ جب سے آیا اس کے بعد سے ہمیں اور بیچینی بڑھ گئی ہے. اسٹیک ہولڈر جو ہے آپ دیکھیں تقریباً لوگ باہر پہ زیادہ وہ کرتے ہیں. باہر دیکھیں ہم ٹیکسیز ہیں لوگ دیتے ہیں, سب وہاں دیتے ہیں, لیکن گیو اینڈ ٹیک ہے. وہاں ٹیکسیز کے بدلے میں وہاں ساری سہولتیں ملتی ہیں, یہاں کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے. بالکل صحیح. نہیں یہ بات انہوں نے ان کے لیے دے دی, تارکین وطن کے لیے دے دی کہ $50,000 اگر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو ڈائمنڈ کارڈ ایشو ہوگا. ایسا ہی. لیکن پاکستان میں لوکل جو آپ کے ٹیکس پیئر ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بلکہ ول ہولڈنگ ٹیکس دیکھیں 1% میں اضافہ کر دیا. اچھا گاڑیوں میں بھی اپنے حساب سے انہوں نے 1300 cc سے اوپر کی گاڑی اس پہ انہوں نے اپنے حساب سے لگایا ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو مطلب سمجھ سے بالاتر ہیں. ان کو یہ مطلب یہ دوست پسند یا ایک ہوتا ہے نا کہ معاشیات پسند جو ہوتا ہے کہ مطلب ایک سسٹم ہو. بجٹ تو پوری دنیا میں دیکھیں پیش ہوتا ہے, فائلر نان فائلر
جیسا بھی آپ نے کہا یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی آپ اگر صابن بھی یوز کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ہم ٹیکس جی ایس ٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہی بات تو ہر بچہ میں ٹیکس دے رہا ہے. نان فائلر تو کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اتنی میں کہتا ہوں کہ مطلب اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ہمیں, بلکہ ان کو ریلیف دینا چاہیے. ان کی حکومت پہلے ہی دیکھیں ناکامی کی طرف ہے. نہیں کہ آپ یہ بھی دیکھو, لیکن ان کو ریلیف دے کے تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ کاروبار معاشیات پہ جو پلس پوائنٹ پہ جائے. کیسے ریلیف دیں گے؟ ریلیف دیکھیں نا آپ. آئی ایم ایف کی مطلب کہ جو اہداف ہے, اب دیکھ لیجیے کہ مثال کے طور پہ جو 9,002 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے بالکل ایسے بی آر کا, ممکن ہے موجودہ برس بھی جو ہے 350 سے 400 روپے کا شارٹ فال ہے. لیکن اس کا تیسرا ان کو راستہ نکالنا چاہیے تھا. جیسے صوبوں کے لیے 5,276 ارب انہوں نے اناؤنس کیے. صوبے میں کام کہاں ہوتا ہے اور کیا کون کرتا ہے کام, یہ بتائیں. ہر سال یہ اناؤنس ہوتا ہے, دیے بھی جاتے ہیں, لیکن کام امپلیمنٹ تو کہیں کچھ نظر نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو 9,200 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں میرے خیال میں آپ لوگوں پہ جو خاص طور پہ ایس ایم ایز پہ فکس ٹیکس یا پی او ایس کی پابندی جو ہے وہ زیادہ سختی سے کی جائے گی. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. پی او ایس جو مسرت کر چکے ہم نہیں مانیں گے. لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا, ایک چیز چلی تھی نا, فکس ٹیکس. بالکل کہ فکس ٹیکس پہ جو ہے بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ آ جایا کرے گا. بجلی کے بلوں پہ بھی ہم نے مسرت کیا تھا, وہ بھی ہم نے کہا تھا بیٹھ کے بات کریں, اس پہ بھی ہم نے مسرت کر دیا تھا. اور پی او ایس جو آپ کہہ رہے ہیں پوسٹ ٹیکس, وہ بھی ہم نے اس پہ مسرت کیا تھا. پی او ایس پہ کیا تھا, لیکن پی او ایس تو لگ رہے ہیں بہت ساری جگہ مارکیٹ بعض جگہوں پہ ہے, بعض جگہوں پہ ہے, لیکن سبھی آ رہے ہیں پی او ایس پہ ایسے ہو رہا ہے. لیکن ہم نے مسرت کر دیا تھا, ہم اس کو نہیں مان رہے تھے. لیکن بہرحال اس میں آسانی ان کو پیدا کرنی چاہیے تھی. بجٹ جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے, لوگوں کو سہولتیں ملیں, نہیں تو ہر بندہ پھر بھاگنے کو تیار ہوگا. یہی ہوگا. آپ لوگ کے کاروبار کا تقریباً انگریڈینٹ تو امپورٹڈ ہی ہوتا ہے. بالکل امپورٹ کرتے ہوں گے نا ہم لوگ, امپورٹ کرتے ہیں. تو اس کیا صورت حال ہے امپورٹ میں میں نے بھی آپ کو یہی بتایا کہ امپورٹ میں یہی ہے کہ ہمارا مال ظاہری بات رک رہا ہے. اسی کے ایل سی ایس نہیں کھل رہی ہیں, بینکوں میں پیسے آلریڈی پہلے نہیں تھے. اب کیا عالم ہوگا, اب کیا حال ہوگا کہ آپ نے ڈالرس پہ بھی پیسے لگا دیے, آپ نے جو مطلب 0.6% لگا دیا نان فائلر پہ, اور فائلر کا بھی ڈاؤٹ فل ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آسانی نہیں ہے, کہیں آسانی ان کو پیدا کرنی چاہیے تھی جو نہیں ہے نظر آتی. جی شرجیل صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. دیکھیں آپ جو پی او ایس کی بات کر رہے ہیں, پی او ایس پہ یار اسی کے ذریعے اسٹارٹ کریں گے نا. ٹیئر 2 ٹیئر 1 کی جو ٹیئر 2 ٹیئر 1 کی بات ہو رہی تھی, اس میں پی او ایس آپ کا رقبے کے اوپر جو لگ رہا تھا وہ شرط ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آپ کا بات آ جائے وہ پی او ایس آپ کا چھوٹے تاجر پہ نہیں لگے گا, یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. جن کے پاس جو کریڈٹ کارڈ کی مشین استعمال کرتے ہیں, دیکھیں وہ ٹیئر 2 میں آتے ہیں. ٹیئر 2 کا جو قانون ہے کہ 12 لاکھ کا جس کا بجلی کا بل ہے اس پہ لگے گا پی او ایس. جو آپ کا مال ہے اس پہ پی او ایس لگے گا. آپ کا جو کریڈٹ کارڈ کی مشین ہے جو قانون ہے اس کے حساب وہ لگے گا. ہم نے یہ ان کو تجویز یہ بھی دی تھی کہ آپ یہ کریڈٹ کارڈ کی مشین کی شرط ختم کر دیں, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بینکنگ چینل میں رہیں اور ڈاکومنٹڈ بزنس کریں, نہ کہ ان ڈاکومنٹڈ. بہت سے بیکریز نے, بڑے بڑے ناموں نے بھی اپنی کریڈٹ کارڈ کی مشینیں ہٹا دی ہیں پی او ایس کے چکر میں. نہیں میرے خیال پہ لاسٹ فائنینشیل ایئر پہ دیکھ لیں آپ کے بہت ساری جو بڑی بڑی دکانیں تھیں ان کو سیل کی گئی, وہاں پی او ایس کیا, بلکہ ایف بی آر کی ٹیم بیٹھی نہیں ہے ہفتوں, اس کے بعد جا کے وہ تمام چیزیں کچھ جگہ ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ پی او ایس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ گئے, میرے خیال ہے کہ پی ایس پہ پیچھے نہیں ہٹے. نہیں پیچھے ہٹے ہیں اس وقت. آپ پی او ایس کی کہیں بھی بات نہیں, آپ کے رقبے کے لحاظ والا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کی بات آئے گی جو سیل ٹیکس میں ہے, جو سیل ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے وہی لگائے گا. یہ وہیں کی پی او ایس کی بات آپ کی آ جائے گی. پی او ایس پہ تو ان کو گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے ہٹی, میں نے تو جس سے دکاندار بات کی بات بول گیا. کاشی صاحب پیچھے ہٹے کیا؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں شرجیل بھائی, یہ بہت سی لوگوں نے مشینیں ہٹا دی. اس کی وجہ میں یہ بن رہی تھی کہ ظاہری بات یہ بحث ہوتی ہے, اور پھر بہت سی جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے, اور بہت سے مسئلے مسائل ہو رہے تھے. تو بہت سی نامور, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سی نامور ایسی مطلب بیکریز ہیں, ایسی شاپس ہیں, جو ایسے آؤٹ لیٹس ہیں, تو وہاں سے لوگوں نے بھی ہٹا دی. آپ نے ایئر کنڈیشن نکال دیے. ایک شہر کے ایک ایئر کنڈیشن مال نے ایئر کنڈیشن مال سے ایئر کنڈیشن نکال دیا ہے, اس کو جو ہے انہوں نے کراس وینٹیلیشن شروع کر دیے. تو ایسا بہت کچھ ہوا ہے. دیکھیں پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کی جگہ لوگوں کو جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرنے میں مجبور کر رہے ہیں. ہم نے جو تجاویز دی تھی, ہم نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ آپ اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, 25 کے قریب آپ کے آر ٹی اوز, ایم ٹی اوز, ایل ٹی یوز ہیں, وہاں پہ ہمارے نمائندہ ایک نمائندہ آپ ہر ایل ٹی یو میں اور آر ٹی اوز میں لے لیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے جو ہے جہاں جو لوگ ٹیکس فائلر نہیں ہیں, جو اس میں سسٹم میں نہیں ہے, ہم یہ ڈیوائس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے کنوینس کریں گے اور ان کو لے کر آئیں گے سسٹم میں. جہاں سے آپ کی جو ہے تقریباً 100-150 ارب روپے کی آپ کی جو ہے آمدنی بڑھ سکتی تھی. 5 ملین کے قریب پوری پاکستان میں آپ کے پاس نیو ٹیکس پیئر آ سکتے تھے اگر آپ ہماری تجویز پہ مان لیا جاتا. دوسری بات, آپ نے اگر مہنگائی ختم کرنی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کرتے. آپ جو سبسڈیز کی مد میں
हजारों अरब रुपए रख रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी देते ना कि लोगों का टैक्स कम करें। आप सेल टैक्स कम कर देते 1000 अरब रुपए का, तो लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचता ना। अब आपने होटल्स के ऊपर जो है लगा दिया कि जो बल्क में घी खरीदेगा, हाँ, बल्क पे भी लगा दिया वो 18% जो है सेल टैक्स देगा, तो भाई होटल वाला बल्क में घी नहीं खरीदेगा। जी जी, ठीक है, इस तरीके से आपका मसाला के ऊपर आपने 18% लगा दिया, बल्क में जो मसाला खरीदेगा उसको 18% अपना सेल टैक्स देना पड़ेगा। ये लोगों को उलझाने वाली बात है, ये अल्फाजों का जो है फिगर्स का गोरख धंधा है। और क्या उसका क्या हाल है आपके अपने ये जो अमन अमान के हवाले से भी जो बात हो रही है कि अमन अमान के हवाले से भी क्या सूरत हाल है इस वक्त? सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ गई है, और मवेशी मंडी का खास तौर पे भी मैंने जिक्र किया था, मीडिया भी किया है भी काफ़ी चैनल्स पे, और हमने इस पर आवाज़ भी उठाई, अभी प्रोटेस्ट भी हुआ है परसों, और परसों भी लड़कियों को शहीद किया और 2 पुलिस एहलकार को कल शहीद किए। तो वहाँ हमने यही मुतालबा किया है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। इससे देखें, एक मवेशी मंडी एक जो है ना मेन एक हब है, और वहीं सब जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर ले गए, कोई और जगह देख लेते। जरूरी नहीं था कि आप वहीं मवेशी मंडी लगाएं कि जहां मतलब पहले ऑलरेडी इतनी वारदातें होती हैं, और अभी वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और लोग पता है कि कैश लेके जाते हैं, कैश नहीं भी लेके आते। ये नॉर्दर्न बाईपास पे लगाया उन्होंने, नॉर्दर्न बाईपास का क्या मतलब है कि इसकी वजह से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और वहाँ मोबाइल भी छीन रहे हैं, आपकी घड़ी, ये वो सारी चीज़ें छीन रहे हैं, इसके बाद वो मार भी रहे हैं। मतलब आपकी जान भी जो है ना सेफ नहीं है। तो हमने इस पर मुतालबा किया है कि खुदारा इसको देखें, गवर्नर साहब से, वज़ीर आला सिंध साहब से, क्या आप आए ना ग्राउंड पे हैं? गवर्नर साहब तो गए भी थे, वज़ीर आला के बाद टाइम नहीं है अभी, वो तो नजर ही नहीं आते, मेयर की जंग लड़ रहे हैं वो नहीं, ठंडे कमरे से बाहर खैर निकलते नहीं, उनको देखें, उनको निकलना चाहिए। और अगर वो मेन अगर वहाँ से इनकम भी जनरेट करते हैं और कराची सिंध के अगर वो वज़ीर आला हैं, तो उनको आना चाहिए ग्राउंड पे और आके देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कि नाज़रीन, इसी दरमियान जो काशिफ सारोनी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे तीसरे मेहमान जनाब अहमद चुनाई साहब जो हैं कि बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और एक मशरूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं, और मुख्तलिफ जो बिज़नेस ग्रुप्स है उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं। और इस वक्त जो मेरे पास जो इनके पास तारुफ था वो था भाई साबिक चीफ CPLC, ये एक लॉन्ग टाइम रहे। तो मेरे जहन में अहमद चुनाई साहब जो है CPLC के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, तो इसकी वजह से ज़्यादा वो इसकी तरफ से रहे। लेकिन बहरहाल अहमद चुनाई साहब यहाँ मौजूद हैं, हम अहमद चुनाई साहब की तरफ ही चलते हैं, और मेरा ख्याल है कि अहमद चुनाई साहब से ही पूछ लेते हैं कि सर आज का बजट कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बजट मैं ये समझता हूँ कि जो भी मौजूदा हालात हैं, जो भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, उस तनाजुर में ये एक मुनासिब बजट है। बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें बुराई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नए टैक्सेस या कोई नई ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई नहीं गई, और कोशिश ये की गई है कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है वो फिर भी एक खसारे का बजट है, 6 ट्रिलियन का खसारे का बजट आ जाता है। और गवर्नमेंट ने ये डिक्टेशन नहीं दी या ये से बताया नहीं कि अगले साल की, पूरे साल की जो 22.3 बिलियन डॉलर की रिपेमेंट है वो कैसे होगी। जी बिल्कुल। क्या उस रिपेमेंट पे जो है वो हमें कोई रोल ओवर मिलेगा या हमें कोई एक्सटेंशन मिल जाएगा, ये अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। चुनाई साहब 9,200 अरब का जो ये APR का टारगेट रखा है, कैसे होगा पूरा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने पिछले 3 साल का अगर आप देखें तो 5.4, फिर 6.3, फिर 7.9 और अब 9.2 की तरफ आए हैं। तो बतदरीज मैं समझता हूँ कि जब अशा की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू कलेक्शन भी जो है वो बढ़ जाता है। गो के नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंसंट्रेशन ये होगा कि जो टैक्स नहीं देते उनको जो है वो इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो अपना ड्यू टैक्स दें, और यही सारा मिला के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 9.2 बिलियन का आया है। अगर हमने पिछले 3 साल में ये अपने टारगेट्स अचीव किए हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी मुश्किल होगी कि APR अपना जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन पूरा ना करे। इसमें सबसे बड़ी बात 2023 देखा हमने, इसमें तकरीबन 7,000 अरब रुपीस की आपके वो थी, इसमें भी 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया।
دیکھیے اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال سیلاب کی زد میں رہا اور جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو کلیمٹی ایریا ڈکلیئر کیا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن نہیں آیا، لیکن ویسے بھی وہاں سے کوئی بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے جی ڈی پی دیکھا ہے کہ جی ڈی پی ہمارا 6.2 سے جو ہے وہ 0.39 پر آ گیا. 9 پہ آ گیا. تو جب جی ڈی پی اتنا نیچے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے ہماری انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ زیادہ نہیں بڑھی، ہمارے آٹومیٹیو کی جو پروڈکٹ ہے وہ نہیں بڑھی. تو اس میں اگر صرف 400 ملین کا اگر ریونیو کلیکشن کم ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈیویشن ہے. اور ابھی جون کا مہینہ بھی پڑا ہے، جون کے مہینے میں ریکوری ہو اچھا سکتی ایک ہے. چیز اور بھی سمجھو بھائی، 950 ارب روپے کا انہوں نے پی ایس ڈی پی رکھا ہے جو کہ پچھلے سال سے زیادہ ہے. جی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یار کہ یہ جو انہوں نے ابھی تو اعلان کر دیا ہے لیکن یہ ریونیو ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ترقیاتی بجٹ کو کٹ کریں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا بہت زیادہ کوئی اضافہ نہیں ہے اور بہت زیادہ ان ریئلسٹک بجٹ نہیں ہے یہ. انڈر دا گیون سرکمسٹانسز اگر ہمارے جو ریونیو کلیکشن ہم 9 پوائنٹ سمتھنگ وی آر کا کر رہے ہیں اور 3 بلین جو ہے وہ انڈائریکٹ ریونیو کر رہے ہیں تو 12 بلین کے ریونیو کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اچیویبل ہو جائیں گی. اول تو یہ کہ ہمارا ریونیو ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے، دوم یہ کہ پھر جو دوسری ہم نے پروجیکشنز کی ہوئی ہیں جن میں ایک 50% انہوں نے اسپیشل ٹیکس ان پہ لگایا ہے جن کی ان ایکسپیکٹڈ آمدنی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ان ایکسپیکٹڈ آمدنی کیسے ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ کیسے اس پر ٹیکس کریں گے. کیا جو ریگولر انکم میری اگر 40-45% ہوتی ہے جو میرا نیٹ پروفٹ اگر آتا ہے اور وہ 50% چلا گیا تو کیا میں 30% کے سلیب سے 50% پہ آ جاؤں گا؟ یہ جو ہے وہ ایک بہت غور طلب بات ہے. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوگی جی اس میں زیادہ کلیئر ہوگی بہت ساری باتیں. آج تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مہم ہیں کہ کچھ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ لانگ ٹرم بڑا فائدہ دے گی. ایک چیز یہ کہ انہوں نے ورڈ کموڈٹی بھی ڈال دیا ہے جو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ ہوگا ایکسپورٹ کے لیے جی. اور یہ ڈال دینا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مہنگائی میں کمی آئے گی تھوڑی سی. یہ بھی نہیں، یہ ایکسپورٹ کے لیے ہے. اچھا ایکسپورٹ کے لیے، یہ ایکسپورٹ کے لیے ہے. میں تھوڑا سا بریک کی طرف جا رہا تھا پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تو آپ کے پاس آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. نادی ابھی تھوڑا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے. السلام علیکم، ویلکم. ہم دوبارہ پروگرام میں حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو بجٹ پہ ہی ہو رہی ہے اور احمد چنائی صاحب نے چونکہ تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا لیکن انہوں نے تمام باتیں جو کی ہیں وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سودمند باتیں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کمپلیٹ کر لیجئے، کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی میں بات کر رہا تھا کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم 2021 میں آئی تھی، اس میں انہوں نے ورڈ کموڈیٹیز کو بھی ایڈ کر دیا ہے. اس ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن میں سب سے بڑی فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ اس پہ جب آپ انڈائریکٹ مال بیچتے ہیں تو اس میں سیلز ٹیکس آپ نہیں چارج کرتے جو ایکسپورٹ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم 2021 کہلاتی ہے. کموڈیٹیز میں اس میں آ جانے کی وجہ سے ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو ہماری ایگری پروڈکٹس جاتی ہیں، جو ہمارے ماربلز جاتے ہیں، کیا ایکسپورٹ ہوتی ہے جو نہیں ہوتی لیکن اب ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑا جو ہے ہم تو 80% تک کمیونٹی باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں اب جو ہے وہ ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی کر دی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے چینی کے علاوہ کچھ نہیں بیچتے. فل اینڈ فائنل ٹیکس 1% بھی کر دیا ہے اس میں جو نارملی 2% ہے تمام ایکسپورٹ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پیراڈائم شفٹ ہے اور آپ کسی بھی پورٹل پہ ایکسپورٹ کر دیں گے. آج کل بہت ساری پورٹلز بنی ہوئی ہیں B2B جو ہے وہ ای کامرس پہ شپمنٹس ہو رہی ہیں. تو جب B2B ای کامرس پہ شپمنٹ ہوگی تو کسی بھی پورٹل پہ کوئی بھی چھوٹا آدمی جا کے مال دے کر آئے گا تو اس کو نہ انکم ٹیکس چارج کرنا ہے، وہ تو 1% فل اینڈ فائنل ہے، کوئی ریفنڈیبل نہیں ہے، اور اس کو کوئی سیلز ٹیکس چارج نہیں کرنا. تو یہ دونوں ایگزمپشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. دیکھیں وہ لوکل سیلز پر ہے، لوکل سیلز پہ 12 سے 15% میں کوئی
جی کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا. 3% کا فرق اپنا ضرور آتا ہے اور وہ نان ریفنڈیبل ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی جو سیلز ہیں اس پہ آلریڈی جو لوکل سیلز ہیں وہ بڑی ہیلدی سیلز ہیں, بڑا اچھا ریونیو جاتا ہے, اور اس پہ اگر 3% ایڈ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاس آن بھی کر دیں گے تو کنزیومر بھی پیمنٹ کر دے گا, اور اگر پاس آن نہیں کرتے تو اس کے پاس بھی جو سیلر ہے اس کے پاس اتنا منافع ہوتا ہے کہ وہ 3% کو برداشت کر لے گا. جی شریف صاحب, آپ کے ووڈ کی کیا صورتحال رہی؟ ووڈ کی تو دیکھیں, ایک تو انہوں نے لگا دیا آئی پی امپورٹ پرمٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے. اس کے بعد ہم نے پھر وہی بات کی تھی کہ اگر آپ نے لوکل جنگلات بچانے تو کم از کم ویلیو ایڈیشن سے 3% سیل ٹیکس لاسٹ کا, اس کے لیے ہم نے تجویز دی تھی کہ اس کو آپ جو ہے کم از کم نیچے لے آئیں. ساتھ ساتھ ہم بہت دفعہ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ, کیونکہ آپ کو سب سے بڑا انوائرمنٹ کا مسئلہ جو ہے فارسٹ ہے, اور لوکل فارسٹ اور ابھی امپورٹڈ لکڑی کاسٹ میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے. آپ کو لوکل جو ہے لکڑی سافٹ ووڈ جو ہے وہ 2000. ایک اور بات بھی, انہوں نے اس حکومت میں یہ بھی فیصلہ کیا جو عمران خان کے دور میں بلین ٹری کا منصوبہ تھا, انہوں نے اس کو قائم رکھا ہے. دیکھیے اس کو قائم رکھا ہے, ان کو انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس پہ. لاسٹ جو ہے منتھ جو ہے یو ایس ڈی اے کا پورا وفد آیا تھا امریکہ سے, اور وہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر والوں سے. لیکن یہاں پہ مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ آپ 17% سیل ٹیکس, پھر 3% سیل ٹیکس, پھر نان رجسٹرڈ 3% سیل ٹیکس, تو 23% جو سمجھے کہ آپ 23 سیل ٹیکس ہو جاتا ہے جو کہ 25% کے آس پاس بنتا ہے, جبکہ آپ 0% کسٹم ڈیوٹی لے رہے ہیں. آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی اس میں چھوٹ دی ہے, 3.5% پہ آپ نے رکھا ہوا, اب 1% پڑے گا تو 4.5 ہو جائے گا. لیکن اس وقت ضرورت یہ تھی کہ آپ نے اپنے فارسٹ کو جو بچانا ہے کم از کم سیل ٹیکس کا جو ریٹ ہے اس کو آپ نیچے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کے لوکل فارسٹ بچے. اس وقت سافٹ ووڈ جو امپورٹڈ جو ہے وہ 3,500 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے, اور لوکل آپ کو جو ہے کراچی پہنچ پہ ناردرن ایریا سے 2,000 میں مل رہی ہے, تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اس لیے آپ کا پریشر اس وقت فارسٹ کے اوپر رہے گا. اگر آپ نے فارسٹ کے پریشر سے نکلنا تھا تو آپ کو یہ ہماری تجویز عمل کرنا تھا. ابھی ہم انوملی کمیٹی پہ جائیں گے, کیونکہ پوسٹ بجٹ کی جو میٹنگز ہوں گی ہم جو سینٹ کو بھی اپروچ کریں گے, ہم نیشنل اسمبلی کی جو فائنینس اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو بھی اپروچ کریں گے. اس سے پہلے آپ نے پرپوزل دیا؟ جی پرپوزل دیا تھا, میری میٹنگ بھی ہوئی تھی وہاں پہ کامرس میں بھی اور فائنینس میں بھی. لیکن ایک مسئلہ وہی آئی ایم ایف کی پالیسی کا ہے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ سیل ٹیکس کا مسئلہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو سیل ٹیکس میں پلس تو یہ کر سکتے ہیں, اور یہ جو پلس ہوئے ہیں لوکل میں وہ بھی آئی ایم ایف کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ آپ سیل ٹیکس بنائیں. وہ لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے نہیں بنایا, لیکن اس ٹائم اس کو بنانا پڑا ہے. میرے ساتھ میاں زاہد حسین لائن پہ ہے, تھوڑا سا میں ان سے پوچھ لوں کہ میاں زاہد حسین صاحب سے کہ ان کے اپنے کیا تاثر ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم میاں صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. میاں صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیسا لگ رہا ہے بجٹ آپ کا؟ جی بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں, جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نہیں, اور اس کے باوجود اس نے تھوڑا کر کے ساری طرف جو ہے نا کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی آل دو کے بیبی سٹیپس ہیں, کیونکہ پیسے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے وومن کے حوالے سے دیکھ لیں, ایس ایم ای کے حوالے سے دیکھ لیں, آئی ٹی کے حوالے سے دیکھ لیں, ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھ لیں, تو ساری طرف تھوڑا کر کے یوتھ کی طرف دیکھ لیں, تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو کی ہے. جو میجر کام ہے جو نہیں کیے وہ یہ تھی کہ انڈسٹریل سیکٹر میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا چاہیے تھا. وہ کم کرنے کے لیے ان کو بجلی چوری اور اس طرح سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک کے کرونک, ان کو حل کرنا چاہیے تھا کہ بجلی کے لاسز جو ہیں وہ ختم ہوں. اگر وہ ختم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی بالکل. اسی طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے اس طرف جانا چاہیے تھا. آلدو کہ انہوں نے سولر کی طرف کچھ توجہ دی ہے, لیکن وہ بیبی سٹیپس ہیں, بڑے سٹیپس لینے چاہیے تھے تاکہ سولر کے اوپر ہم لوگ منتقل ہوں تو کم از کم 5-6 ہزار میگا واٹ بجلی ہم سولر سے بنائیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, آئی ایم ایف کا پریشر ہے, کہیں نظر آیا آپ کو اس بجٹ میں؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے آئی ایم ایف کے بغیر تو بجٹ بن ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ جیسے پرائم منسٹر نے بتایا کہ جو ان کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات ہوئی ہے, انہوں نے وربل کمٹمنٹ دی ہے کہ اسی مہینے کو آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا. جی تو اس کا مطلب ہے کہ اور یہ بھی کہا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ہم نے پورا بجٹ جو ہے وہ 100% ان کی کمپلائنس میں بنایا ہے. تو پرائم منسٹر نے خود کہا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر. زاہد صاحب, میاں زاہد صاحب بہت شکریہ.
اور میاں صاحب نے جو گفتگو کی یقینی طور پر ہم اس کو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن میرے کاشف صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے، میرا خیال ہے بولنا بھول جائیں گے. میں سن رہا ہوں. تو وہ کہتے رہے کہ لوگ سننا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آج کل لوگوں کی شکایت ہوتی ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. ہاں، لوگ برداشت نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں. تو جی کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ نیچرلی تو آپ لوگوں کا زیادہ تر جو سلسلہ رہتا ہے وہ وفاق کے مطلب کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ہی رہتا ہے. ہمارے 80% تو امپورٹ ہی ہو رہی ہیں تقریباً تمام چیزیں نا. کہ اس کے بعد آپ کے جو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکیٹس کی، کہ مارکیٹس میں کیا مطلب کہ اسمگلنگ کے سامان کی وافر مقدار موجود ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مارکیٹ میں اسمگلنگ میں مزید اضافہ ہونے کے خدشات ہیں؟ دیکھیں بالکل جو جس طریقے سے بجٹ پیش کیا گیا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا نا. جیسے ہمارا پرفیوم کا، ایسے میرا کام ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو پرفیوم پر کے جی کم از کم 5 سے 6 ہزار پہ بڑا ہے ابھی ریٹ منیمم. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ روپیز یا ڈالر؟ نہیں، روپیز. اچھا، اس میں اور ظاہری بات ہے جو اس طریقے سے ہوگا تو اور چیزیں بڑھیں گی، تو پھر یہ دوسرا دروازہ کھلے گا اسمگلنگ کا. تو اسمگلنگ میرا خیال ہے کہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈالر نہیں ہے، امپورٹ نہیں ہو رہا، لیکن چیزیں جو ہے مارکیٹ میں کمی محسوس نہیں ہوتی، ہر چیز واقعی باز نہیں بلال بھائی، بہت سی ایسی چیزیں ہماری مارکیٹ کے حوالے سے دیگر مارکیٹوں میں ایسا ہے کہ شارٹ ہیں، بہت سی چیزیں شارٹ ہیں. کیا چیز شارٹ ہے مثلاً؟ ہمارے آپ پرفیوم میں آ جائیں، پرفیوم کیمیکلس میں آ جائیں. آپ نہیں آپ اس میں آ جائیں، دوسری اور چیزوں میں، برتن میں آ جائیں، کراکری کے سامان میں آ جائیں، وہ شارٹ ہیں، کافی ٹائم میں شارٹ ہیں. جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں ہولڈ ہوا ہوا ہے. میرے خیال پہ آپ ایرانی سارے بھرے پڑے ہوئے ہیں آپ کی مارکیٹ میں. ایرانی چیزیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ہیں. کافی کنٹینرز ہمارے پورٹ پہ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیمیجز میں ہیں. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کا سامان ہمیں سستا پڑتا ہے آپ لوگوں کو بنسبت امپورٹ کے؟ بالکل پڑتا ہے، ایسا ہی ہے. تو آپ چاہیں گے کہ اسمگلنگ کا سامان ہی چلتا ہے؟ نہیں، اسمگلنگ دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں، لیکن حکومت کو بھی ہم جیسے تاجروں کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ سپورٹ نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں سپورٹ نہیں ہے. جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ ریلیف ملا نہیں ہے. نہیں، ایمانداری کی بات ہے کہ تاجر تو چاہتا ہے نا اس کو سستا سامان مل جائے، وہ مہنگا بیچے. تو ایس ایم ایس پہ تو ہمارے ماشاءاللہ جو عید پہ ہم نے دیکھا یا کورونا میں بھی دیکھا، چاند رات کو جو ہر وہ مال بک گیا جو کہ ریجیکٹڈ مال تھا. ہر آدمی لیکن ہر تاجر تو ایک ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تاجر یہ چاہتا ہے کہ سستا مال خریدوں اور سستا بیچوں. رہی بات یہ کہ شرجیل میمن ہوں گے یا احمد چنائے گے، ان سب براہ راست عوام کا تعلق نہیں ملتا. یہ بیچ میں ان کے ہول سیلر آ جاتے ہیں، یہ آیا. آپ لوگوں تو براہ راست روڈ پہ بیٹھے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ لوگ تو عوام جو ہے سب سے زیادہ جو دہائی دیتی ہے نا وہ دکانداروں کو دیتی ہے کہ 5 روپے حکومت بڑھاتی ہے اور 50 روپے آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں. بلال بھائی ابھی تو یہ ہو گیا کہ اگر ہم یہ گلاس ہے نا اگر 100 روپے کا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں اب کل کو کتنے کا پڑے گا. ہم سیل تو کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ریٹ کہیں رک ہی نہیں رہے. آج ہم 100 کا بیچ رہے ہیں، کل ہمیں نہیں پتا ہم 150 کا بیچ رہے ہوں گے، اس میں کتنے. تو ہم یہ جھگڑے ہم نمٹاتے ہیں مارکیٹ ایسوسیشن میں بیٹھ کے، آپس میں جھگڑتے ہیں کسٹمرز اور دکاندار آپس میں ڈر پڑتے ہیں. ریٹ ایک نہیں ہے. ریٹ پہلے ہوتا تھا، ہم پہلے اسمگلنگ کے مال کا بھی ریٹ ایک نہیں ہے. اسمگلنگ کا تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کبھی ہو. میں نے یہ اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن ان کا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک مارکیٹ کی میں لیگل بات کر رہا ہوں. ایسوسیشن کے چیئرمین ہے نا، بالکل. آپ کے ایسوسیشن کے چیئرمین میں ہزاروں دکاندار ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو ان میں سے ہر دکاندار تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو وہ کرتا ہوگا نا اسمگلنگ کے سامان کو. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں لیگل وے کی بات کر رہا ہوں، جو آفیشیل جو بات ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آفیشیل جو کام ہوتا ہے نا وہ اسمگلنگ میں کوئی برکت ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اسمگلنگ میں کروڑ روپے کما لیں لیکن آپ کو پیسہ بچے گا نہیں، رکے گا نہیں کہیں بھی. جی شجیل صاحب. نہیں، اسمگلنگ کا ریٹ جو ہے وہ فکس ہے، آپ کو کم ریٹ میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو بہت سی مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ اسمگلنگ کا مال بھرا پڑا ہے، اور کراچی میں بھرا پڑا ہے. یہ میں آپ سے بلوچستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ صرف بلوچستان میں انٹر ہو جائیں تو آپ کو تو پیٹرول بھی اسمگلنگ کا مل رہا ہے. اس میں 60 روپے 70 روپے لیٹر جو ہے آج بھی ایرانی پیٹرول آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے. مضافات میں نیو کراچی چلے جائیں، سجانی چلے جائیں، ایرانی پیٹرول کھلے عام بک رہا ہے. تو دیکھیں فٹ پاتھوں پر رکھ کے اصل میں اگر آپ 50-60 روپے لیوی لیں گے پیٹرول پہ، اگر آپ ٹیکسز کا 35 سے 40% اگر آپ ٹیکس لیں گے، پھر ڈالر کا جو ایشو ہے سب سے بڑا. آج بینک کا ریٹ 285 یا 290 روپے ہے. ٹھیک ہے، اور حوالہ جو ہے وہ 310-315 روپے میں ہو رہا ہے، اور بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے. آج 365 ڈیز کے ڈی اے کے اوپر بھی بینک ڈاکومنٹ دینے کو تیار نہیں. پچھلے 4 دن سے تمام بینکوں نے روک دیا ہے. اور اسٹیٹ بینک کا کل کا جو وہ آیا آپ کے اس میں بتایا جناب علی کہ 5 ارب ڈالر بینکوں کے پاس ہیں اور 4 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. ٹوٹل 9 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج. دیکھیں 5 ارب ڈالر میں بھی جو آج پالیسی آئی ہے آپ کی فورن ایکسچینج کی، کہ آپ فورن ایکسچینج اپنے رکھ نہیں سکتے، اگر آپ ہولڈ کریں گے تو آپ کو ٹیکس لگے گا. اس میں سے آپ دیکھیں گے ابھی کتنا آپ کے پاس کم ہوتا ہے. میں صرف بات کر لوں اپنا احمد چنائی صاحب سے، اس لیے کہ پروگرام کا ٹائم بڑا کم ہو گیا. احمد چنائی صاحب یہ بتائیے کہ آج جو یہ بجٹ پیش کیا، تھوڑا سا بتا دیجیے کہ مجھے ڈالر کو کیا کاسٹ کیا انہوں نے؟
देखिए डॉलर को कॉस्ट तो किया होगा ना उन्होंने। जी बिल्कुल क्या होगा, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ, देखिए 2-3 चीज़ें पिछले दिनों में हुई हैं और आज भी बजट में उसकी गमाजी हो रही है। एक तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड को जो है वो ओपन मार्केट के बजाय बैंक रेट पे जो है वो चार्ज करने की बात कर दी। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप जो लिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा, जो लोग अभी इसको अगर सही समझ लें और सही इस पे काम शुरू कर दें, कि हमने B2B अलाउ कर दिया है 5 मुल्कों से, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, रशिया है और काजाकिस्तान चल रहा है। उसकी वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट भी वाइब्रेंट होगी और जो इतनी बेतहाशा स्मगलिंग हो रही है वो भी रुक जाएगी और इसमें डॉलर की जो खपत है वो अब नहीं रहेगी, इसलिए कि माल आएगा और माल हम देंगे तो सेटल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गवर्नमेंट ने बजट में कितने का डॉलर रखा है, कुछ अंदाजा है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू अगर आप मुझसे पूछें तो 240 के ऊपर आज भी नहीं है, लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस पैदा हुए थे इसमें हम 280-90 तक चले गए। चले ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे हिसाब से जो है कि 290 के हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया, 290 रुपये डॉलर के हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया और बजट उसी हिसाब से पेश किया। थैंक यू, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।